وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آئیے پہلی موراب مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج 2 شعبان المکرم ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کے تعلق سے کچھ باتیں اس محفل خاص میں عرض کرنی ہے۔ آپ کا نام پاک نعمان بن ثابت بن زوتی ہے، کنیت ابو حنیفہ، لقب امام اعظم، پیدائش کوفہ شہر میں 80 ہجری میں ہوئی، وصال 150 ہجری میں ہوئی، 70 سال کے عمر مبارک میں۔ آپ کا مدفن بغداد شہر کے قبرستان خیزران میں ہے۔ آپ نے جن 4 صحابہ سے ملاقات کی، ان کے اسماء گرامی اس طرح ہیں: حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا، حضرت سال بن سعد، اور حضرت سیدنا ابو الطفیل عامر بن واصلہ۔ اس لیے آپ ایک جلیل القدر تابعی ہیں۔ آپ نے شہزاد نبی حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات کی، حصول علم فرمایا، اور آپ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی فرمائی۔ معزز سامعین، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی۔ امام بخاری، امام مسلم اور طبرانی کے الفاظ یہ ہیں: لو کان علم معلقا عند الثریا تناولہ رجال من ابناء فارس، اگر علم کہکشاں تک بھی پہنچ جائے تو اہل فارس کے کچھ لوگ اسے حاصل کر کے رہیں گے۔ طبرانی کے لفظ قیس کی روایت سے یہ ہے کہ اس کو عرب نہیں لیں گے تو کچھ مرد فارس سے ضرور اس کو لے لیں گے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 150 ہجری میں دنیا کی زینت اڑ جائے گی۔ اسی وجہ سے امام شمس الائمہ قردری نے فرمایا کہ جس حدیث سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ان کا وصال اسی سن میں ہوا۔ امام صاحب کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے یہ بات عرض کرنی ہے۔ کوفہ میں آپ پروان چڑھے، وہیں مقیم رہ کر زندگی کا بیشتر حصہ آپ نے تعلیم و تعلم اور مناظرہ میں گزارا۔ کتب تواریخ سے آپ کے والد کے سلسلے میں کچھ اشارے ضرور ملتے ہیں، مثلاً یہ کہ وہ متمول تاجر اور بہت اچھے مسلمان تھے۔
اکثر سیرت نگار نے لکھا ہے کہ عالم طفولیت میں آپ کے دادا حضرت علی سے ملے اور امام صاحب کے دادا نے عید نوروز کے دن حضرت علی کی خدمت میں فالودہ پیش کیا۔ اس واقعے سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا خاندان ثروت و دولت سے بہرہور تھا، کیونکہ ایک امیر آدمی ہی ایسا عمدہ حلوہ خلیفہ وقت کی خدمت میں پیش کر سکتا ہے۔ یہ بھی منقول ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ثابت اور ان کی اولاد کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کے بعد وہ مسلمان تھے۔ کتب تاریخ میں سراتر مذکور ہے کہ ثابت مسلمان پیدا ہوئے، اس لیے امام صاحب کی تربیت ایک خاص اسلامی گھرانے میں ہوئی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ امام اعظم کے علماء سے مراسم قائم کرنے سے پہلے بہترین تاجر تھے۔ زندگی بھر آپ نے یہی مشغلہ جاری رکھا۔ اس سے ہم لہم والا یہ نتیجہ نکالنے پہ مجبور ہیں کہ آپ کے والد تاجر تھے اور غالباً تاجر بھی ریشمی کپڑے کے۔ امام ابو حنیفہ نے یہ کام جیسا کہ عام روایت اپنے والد سے سیکھا۔ امام اعظم کی آنکھ کھلی تو انہوں نے مذاہب و ادیان کی دنیا دیکھی۔ غور و فکر کرنے سے ان سب کی حقیقت آپ پر آشکار ہو گئی۔ آغاز شباب ہی میں آپ نے مناظرہ بادوں سے معرکہ آرائی شروع کر دی۔ اپنی فطرت مستقیمہ کے حرب ہدایت اہل بدعت و ضلالت کے مقابلے میں اتر آئے، مگر اس کے باوجود آپ تجارت کی مشاغل میں منہمک تھے۔ علماء سے صرف واجبی روابط رکھتے تھے۔ بعض علماء کرام نے آپ میں عقل و علم و ذکاوت و فطانت کے آثار دیکھے اور چاہا کہ بہترین صلاحیتیں صرف تجارت کی نظر نہیں ہونا چاہیے، تو انہوں نے آپ کو نصیحت کی کہ بازار میں آمد و رفت کے علاوہ علماء کی طرف بے عنانی توجہ موڑنا چاہیے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ روز محدث شابی کا میرا گزر ہوا۔ انہوں نے مجھے بلایا اور یہ کہنے لگے کہ آپ کا آنا جانا کہاں ہوتا ہے؟ میں نے کہا بازار جاتا ہوں۔ فرمایا میری مراد بازار سے نہیں ہے بلکہ علماء کے ہاں لے جانے سے ہے۔ میں نے کہا میری آمد و رفت علماء کے یہاں بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا غفلت مت کیجیے، علم کا درس و مطالعہ علماء کی صحبت آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ میں آپ میں حرکت و بیداری کے آثار دیکھتا ہوں۔ میرے دل پر یہ بات اثر کر گئی۔ میں نے بازار کی آمد و رفت چھوڑ کر علم پڑھنا شروع کیا۔ خدا تعالیٰ نے ان کی بات سے مجھے فائدہ پہنچایا۔ علم کلام و جدل و مناظرہ میں کامل مہارت حاصل کرنے کے بعد علم فقہ آپ کی جولانی نگاہ کا فکر و نظر بنا۔ امام صاحب فرماتے ہیں میں علم فقہ کے کان کوفہ میں سکونت پذیر تھا اور اہل کوفہ کا جلیس و ہم نشی رہا۔ پھر فقہائے کوفہ میں سے ایک فقیہ حضرت حماد کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ امام اعظم شاگرد حماد ابن ابی سلیمان۔ آغاز فقہ یا حماد کے حلقے تلمذ میں آتے وقت آپ کی عمر کا صحیح تعین مشکل ہے، البتہ امام صاحب کے آغاز تعلیم و تدریس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بات معلوم ہے کہ امام حماد کی زندگی تک ان کے دامن سے وابستہ رہے اور ان کی وفات کے بعد درس و تدریس کا آغاز کیا۔ جو مسند تدریس آپ کی وفات سے سونی ہو گئی تھی اس کو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے زینت بخشی۔ ایک تاریخی مسلمہ حقیقت ہے کہ امام حماد کا انتقال 120 ہجری میں ہوا، گویا ان کے انتقال کے وقت امام صاحب کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اس طرح علم و عقل میں کمال کے بعد آپ نے 40 کی عمر میں مسند درس کو سنبھالا۔ آپ کو پہلے بھی یہ خیال آتا تھا مگر اس کی تکمیل کی نوبت نہیں آئی۔ آپ کے شاگرد امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، امام ابو حنیفہ نے اپنے استاد حماد سے وابستگی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں 10 سال آپ کی صحبت میں رہا، پھر میرا جی حصول اقتدار کے لیے للچایا تو میں نے الگ اپنا حلقہ جمانے کے لیے ارادہ کر لیا۔ ایک روم میں پچھلی پہر نکلا اور چاہا یہ کام کر ڈالوں۔ جب مسجد میں قدم رکھا شیخ حماد کو دیکھا تو ان سے علیحدگی پسند آئی اور آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اسی رات حماد کو اطلاع ملی
کہ بصرہ میں ان کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے، بڑا مال چھوڑا اور حماد کے سوا کوئی اس کا وارث نہیں ہے۔ آپ نے مجھے اپنی جگہ بیٹھنے کا حکم دیا۔ ان کا جانا تھا۔ میرے پاس چند مسائل ایسے آئے جو میں نے آج تک ان سے نہ سنے تھے۔ میں جواب دیتا جاتا اور اپنے جوابات لکھتے جاتا۔ جب حماد آئے تو میں نے وہ مسائل آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ وہ کوئی 8 مسائل تھے۔ وہ تقریباً 60 مسائل تھے۔ 40 میں انہوں نے میرے ساتھ اتفاق کیا اور 20 میں میرے مخالف جواب دیے۔ میں نے حلف اٹھایا کہ آپ کی زندگی میں آپ سے الگ نہ ہوں گا۔ بس میں اس عہد پر قائم رہا۔ زندگی بھر میں انہی کا ہو کر رہ گیا۔ آپ پورے 18 سال امام حماد کی صحبت میں رہے۔ اس طرح کل تلمس کی مدت 18 سال بنتی ہے، اور حماد کی وفات کے وقت آپ 40 سال کے تھے۔ گویا آغاز شاگردی میں 22 سال کے ہوں گے اور 40 سال کی عمر تک اخذ و استفادہ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کے بعد بالاستقلال مسند نشین تدریس و تعلیم ہوئے۔ آپ کے اساتذہ میں امام ابو حفص کبریٰ نے آپ کے اساتذہ کی تعداد 4000 بتائے ہیں، اور دوسرے نے کہا کہ صرف تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں آپ کے اساتذہ 4000 ہیں۔ تو غیر تابعین کو کون خیال کر سکتا ہے کہ کتنے ہوں گے؟ امام حماد سے لزوم اس نوع کا نہ تھا کہ دوسرے مشائخ و اساتذہ سے کلیاً استفادہ کی نوبت ہی نہ آئی ہو۔ آپ متعدد مرتبہ حج بیت اللہ سے مشرف ہو چکے تھے۔ مکہ و مدینہ کے علماء سے بھی شرف ملاقات حاصل ہوا تھا۔ مشہور اساتذہ میں امام حماد، امام زید بن علی زین العابدین، حضرت جعفر صادق، حضرت عبداللہ بن حسن بن نبی علی، حضرت مالک بن انس، امام دار الحجرہ، امام شعبی، اکرمہ ابن تلمید بن عباس، نافع شاگرد ابن عمر، عطا بن نبی، ربا وغیرہ کا نام زیادہ مشہور ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام باقر کا آپس میں جو مکالمہ ہوا تھا وہ سننے کے لائق ہے۔ محمد باقر بن زین العابدین زید بن علی کے بھائی ہے۔ شیعہ امامیہ کے اماموں میں سے ہیں۔ امامیہ کے دو مشہور فرقے اثنا عشریہ اور اسماعیلیہ آپ کی امامت پر متفق ہیں۔ باقر آپ کا لقب ہے کیونکہ آپ نے علم کو وسعت دی اور اس کی وضاحت کی۔ اہل بیت میں داخل ہونے کے باوجود یہ خلفائے ثلاثہ کو برا نہیں کہتے تھے۔ ایک مرتبہ چند عراقی لوگوں نے حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر کرنا نامناسب طریقے سے کیا۔ آپ ناراض ہو گئے، ڈانٹ کر کہنے لگی کیا تم مہاجر ہو جو اہل و مال سے نکال دیے گئے؟ بولے نہیں۔ دریافت فرمایا کیا تم انصار ہو جنہوں نے انہیں اپنے ہاں ٹھکانہ دیا اور مشرف بے ایمان ہوئے؟ بولے نہیں۔ پھر فرمایا تم وہ بھی نہیں جن کی شان میں وارد ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ پھر فرمایا یہاں سے چلے جاؤ، خدا تمہیں دور کرے، تم زبان سے اسلام کے دعوے دار ہو لیکن تمہیں اس سے کچھ واسطہ نہیں۔ باقر 114 ہجری میں فوت ہوئے، جیسا کہ کامل میں ہے۔ امام باقر بہت بڑے عالم دین تھے۔ امام ابو حنیفہ کی ان سے ملاقات مثبت ہوئی جب ان کی فقہ اور رائے کا بھی نیا چرچا ہوا تھا۔ ملاقات کا یہ واقعہ مدینہ طیبہ میں آیا۔ امام باقر نے آپ سے مخاطب ہو کے فرمایا آپ تو میرے نانا کے دین کو اور ان کے احادیث کو قیاس سے بدل ڈالتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا معاذ اللہ۔ جناب باقر بولے آپ نے ایسا ہی کیا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا تشریف رکھیے تاکہ میں بھی مؤدب ہو کر بیٹھ سکوں، کیونکہ میرے نزدیک آپ اسی طرح لائق احترام ہیں جیسے آپ کے نانا صحابہ کی نظر میں۔ جناب باقر تشریف فرما ہوئے۔ امام ابو حنیفہ بھی ثانوی ادب طے کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ امام اعظم نے فرمایا میں آپ سے 3 بات دریافت کرنا چاہتا ہوں، اس کا جواب مرحمت فرمائیں۔ کیا مرد کمزور ہے یا عورت؟ جناب باقر نے جواب دیا عورت۔ امام اعظم نے فرمایا جہاد میں عورت کو کتنا حصہ ملتا ہے؟
امام باقر نے فرمایا مرد کو 2 حصے، عورت کو 1 حصہ۔ امام اعظم نے فرمایا یہ آپ کے نانا کا فرمان ہے، اگر میں نے ان کے دین کو بدل دیا ہوتا تو قیاس کے مطابق آدمی کو 1 حصہ دیتا اور عورت کو 2، کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے۔ امام اعظم نے پھر فرمایا اچھا فرمائیے نماز بہتر ہے یا روزہ؟ جناب امام باقر کا جواب تھا نماز۔ امام اعظم نے فرمایا یہ آپ کے نانا کا ارشاد ہے، اگر میں نے ان کا ارشاد بدل دیا ہوتا تو عورت سے کہتا حیض سے پاک ہو کر روزہ کے بجائے وہ فوت شدہ نمازوں کی قضا کرے۔ امام اعظم نے فرمایا اچھا یہ بتائیے پیشاب زیادہ نجس ہے یا نطفہ؟ امام باقر نے جواب دیا پیشاب زیادہ نجس ہے۔ امام اعظم نے فرمایا اگر میں قیاس کو ترجیح دیتا تو میں فتویٰ دیتا کہ پیشاب سے غسل چاہیے اور نطفہ سے وضو، معاذ اللہ، بھلا میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ جناب باقر اٹھ کر بغل گیر ہوئے، چہرہ پر بوسہ دیا، آپ کی تکریم بجا لائے۔ یہ امام اعظم سے امام باقر کی پہلی ملاقات تھی۔ امام باقر صرف اتنا جانتے تھے کہ وہ قیاس کرنے میں زیادہ مشہور ہیں، اس لیے ان سے ایسا سوال کیا جیسے کسی اجنبی سے پوچھا جائے۔ جب ان کو پتہ چل گیا ابو حنیفہ دجلے شریع کے ہوتے ہوئے قیاس پر عمل نہیں کرتے تو ان کے چہرے پر بوسہ دیا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ کا استیاب دشوار اور ضبط ناممکن ہے، اس لیے بعض ائمہ نے کہا کہ مشہور ائمہ اسلام میں کسی کے شاگرد اس قدر زیادہ نہیں ہوئے، ظاہر نہیں ہوئے جس طرح امام ابو حنیفہ کے، اور علماء و عوام کو کسی سے اس قدر فائدہ نہ پہنچا جتنا امام اور ان کے شاگردوں سے۔ احادیث اور رسائل کی تفسیر، مسائل مستنبطہ، نوافل و قضایا و احکام کے بیان میں جتنا امت کو فائدہ پہنچا۔ آپ کے مشہور تلامذہ میں 30 مشہور شاگرد ہیں جن میں 6 مفتی بننے کے لائق اور ابو یوسف اور ظفر قاضی اور مفتیوں کے تعدیب و اصلاح کی قابلیت رکھتے تھے۔ مشہور تلامذہ میں حضرت قاضی ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، ظفر بن حذیل وغیرہ ہے۔ مدنی سے روایت ہے کہ امام شافعی سے سنا کہ قیاس میں لوگ امام ابو حنیفہ کی اولاد ہیں۔ امام صاحب کی قیاسات دقیق ہوتے ہیں۔ امام مدنی اکثر امام صاحب کے کلام میں نظر فرماتے، آپ کے اندر جو باعث امتیاز صفات ہیں وہ یہ ہیں، آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی ایک جماعت کو دیکھا اور بتعدد طرق اور بسند صحیح ثابت کہ خوشخبری ہے ان کے لیے جس نے مجھے دیکھا، جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا اور جس نے ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ آپ خیر القرون علی اطلاق قرن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے، اور یہ بسند صحیح ثابت ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ نے دور تابعی میں فتویٰ دینا شروع فرمایا۔ امام اعمش جن کی جلالت شان مسلم ہے، مگر جب حج کو جانے لگے تو ہمارے امام کے پاس کہلا بھیجا کہ میرے لیے مناسک کے حد تحریر فرما دیں، اور یہ فرماتے کہ مناسک امام ابو حنیفہ سے حاصل کرو، میرے علم میں فرض و نفل کا ان سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ آپ کے قابل شیوخ جیسے عمر بن دینار وغیرہ سے نے آپ سے روایت کی، جس قدر شاگرد آپ کے ہوئی آپ کے بعد کسی کے نہ ہوئے۔ سب سے پہلے علم فقہ مدون کیا، ابواب و کتب پر آپ نے ترتیب دی۔ ائمہ کرام کے ارشادات آپ کے بارے میں یہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آپ کے شاگرد خاص امام ابو یوسف فرماتے ہیں
بعض مسائل میں پریشان ہو کر فرماتے جہاں ہمارے استاد کا کوئی قول نہیں ہے ہمارا یہی حل ہے۔ سیدی عبدالوہاب امام عارف باللہ شارانی کی اکابر علماء شافعیہ سے ہیں، میدان الشریعۃ الکبریٰ میں فرماتے ہیں میں نے اپنے سردار حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے سنا کہ امام ابو حنیفہ کے مدارک باریک ہیں، قریب ہے کہ ان پر مطلع نہ ہوں مگر اکابر اولیاء اہل مشاہدہ۔ مجدد اعظم نے فتاوی رضویہ جلد اول صفحہ 268 پر یہ ارشاد نقل فرمایا۔ استاد المحدثین امام اعمش شاگرد حضرت انس بن مالک و استاد امام ابو حنیفہ نے فرمایا اے گروہ فقہا تم طبیب ہو اور ہم محدثین عطار، اور اے ابو حنیفہ تم نے دونوں کنارے لے لیے ہیں۔ امام سفیان ثوری کا ارشاد ہے آپ کو وہ علم کھلتا ہے جس سے ہم سب غافل ہوتے ہیں، فرمایا ابو حنیفہ کا خلاف کرنے والا اس کا محتاج ہے کہ ان سے مرتبے میں بڑا ہو، علم میں زیادہ ہو، اور ایسا ہونا دور ہے۔ امام شافعی نے فرمایا تمام جہاں میں کسی عقل ابو حنیفہ کی مثل نہیں۔ امام علی بن عاصم نے کہا اگر ہم ابو حنیفہ کی عقل تمام روئے زمین کے نصف آدمیوں کی عقل سے تولی جائے ابو حنیفہ کی عقل غالب ہے۔ امام بکر بن نبی حبش نے کہا کہ اگر ان کے تمام اہل زمانہ کے مجموعی عقلوں کے ساتھ وزن کریں تو ایک ابو حنیفہ کی عقل ان تمام ائمہ و اکابر و مجتہدین محدثین و عارفین سب کے عقل پر غالب ہے۔ خطیب نے امام شافعی سے روایت کیا کسی نے امام مالک علیہ الرحمہ سے پوچھا آپ نے ابو حنیفہ کو کیسا پایا؟ فرمایا ایسا پایا کہ اگر تم سے اس ستون کو سونے کا فرماتے تو اس کو دلیل سے ثابت فرما دیتے۔ امام شافعی نے فرمایا جو سچائی کی فقہ میں کمال حاصل کرے وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عیال بنے۔ ابو حنیفہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ فقہ ان کے موافق کر دیا گیا ہے۔ امام اوزاعی نے ابن مبارک سے فرمایا امام صاحب کی کثرت علم و عقل پر غیبتہ کرتا ہوں یعنی رش کرتا ہوں۔ امام احمد فرماتے ہیں ابو حنیفہ صاحب اہل ورع و زہد و ایثار آخرت میں ایسے رتبہ کے ہیں کہ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ مکی بن ابراہیم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ عالم اہل زمانہ تھے۔ فقہ میں امام ابو حنیفہ چکی کے قطب کے مانند ہیں یا مثل اس نقاد کے ہیں جو سونا پرکھتا ہے۔ آپ ایک عظیم محدث ہے جس پر سب سے بڑی سب سے روشن دلیل سب سے قوی دلیل فقہ حنفی ہے۔ فقہ حنفی کے کلیات و جزیات کو اٹھا کر دیکھیے اور اس کے بعد احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے جن جن ابواب جن جن مسائل میں صحیح غیر مؤول غیر منسوخ کتاب اللہ کے غیر معارض اور احادیث ہیں وہ سب کے سب فقہ حنفی کے مطابق ہیں۔ اس کی تصدیق کے لیے امام طحاوی کی معانی الآثار، علامہ عینی کی بخاری کی شرح امت القاری، ابن حمام کی فتح القدیر کا مطالعہ کیا جائے، اور اگر کچھ خلقان رہ جائے تو مجدد اعظم سید امام محمد رضا کا مجموعہ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرے۔ میں نے جو کچھ کہا اس کی ہر بحرف کی تصدیق ہو جائے گی۔ اگر معاندین کی یہ بات مان لی جائے کہ حضرت امام اعظم حدیث نہیں جانتے تھے تو ان کا مذہب احادیث کے مطابق کیسے ہوا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شرح صفۃ السعادہ میں فرمایا کہ حضرت امام اعظم علم کے پاس علم کے بہت سے صندوق تھے جن میں احادیث کے صاحب تھے جنہیں حضرت امام ابو حنیفہ نے سنی تھیں۔ آپ نے 300 تابعین سے علم حاصل کیا۔ آپ کے حدیث کے شیوخ کی تعداد 4000 تھی۔ علامہ ذہبی و علامہ ابن عبدالبر نے بھی یہی تعداد بتائی ہے۔ امام بخاری و مسلم وغیرہ محدثین کے استاد حضرت یحییٰ بن معین نے فرمایا امام حدیث ابو حنیفہ فقیہ تھے، جیسا کہ تہذیب التہذیب میں ہے۔ امام ابو حنیفہ میں جرح و تعدیل کے روح سے کوئی عیب نہیں، وہ کبھی برائی سے متهم نہ ہوئے، جیسا کہ تذکرۃ الحفاظ جلد اول میں ذکر کیا گیا۔ امام ابو داؤد صاحب سنن نے فرمایا امام ابو حنیفہ ام شریعت تھے،
جیسا کہ تذکرۃ الحفاظ نے فرمایا۔ امام اعظم کی تصانیف میں جو مشہور تصانیف ہیں، فقہ اکبر، العالم والمتعلم، کتاب السیر، الکتاب الاوسط، الفقہ الابسط، کتاب الرد القدریہ، رسالۃ الامام ابی عثمان تیمی فی الارجاء، کتاب الرائے، کتاب اختلاف الصحابہ، کتاب الجامع وغیرہ مشہور کتابیں ہیں۔ معزز سامعین، اس امام کی بارگاہ میں ہمیں چاہیے جس کی ہم تقلید کرتے ہیں اور جس کی بنیاد پر ہم حنفی کہلاتے ہیں، 2 شعبان المکرم کو ان کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب قرآن پڑھ کر صدقہ و خیرات کے ذریعے کر کے پیش کریں۔ پروردگار عالم امام ابو حنیفہ کے مرکز اطہر پر انوار و برکات کے نزول فرمائے، جوار خاص میں ان کی درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے صدقہ و طفیل میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔